یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے۔ پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے، یہ رازیوں کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی المولا، اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا۔ وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے۔ جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے، پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000، وہاں 1.25 لاکھ تھا۔ 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے، سب کو پتہ چلتا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی تو یہاں پر عید کا یہ رافضی عید اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک نے اعلان کیا لہذا یہ پہلے خلیفہ ہے، ساڈی عید ہو گئی۔ میں کہا پتر تساں تے کرو، تسی تو ہے ہی رافضی، لیکن اے سنیاں جڑے لکے نے تانوں نہ میں کرن دیاں گا، یا رافضی بن یا سنی بن۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے، سنو۔ وہ بات یہ ہے، وہ بزرگ کہنے لگے اے عثمان جو تیری شہادت کے دن کو عید منائیں، خدا کرے خود بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں، اور انشاءاللہ وہ روتے رہیں گے۔ میری بات لکھ لو، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ لوگوں نے اپنی دکانداریاں شروع کر لی ہیں۔ اور میں ایک بات کا ادھر دیکھو میری طرف، یہ ہمارے سنی ہے نا، سوشل میڈیا تے سن کے کئیاں دے دماغ خراب ہوئے جے۔ آج کل ساڈے نات خان تے نقیب بڑے پٹڑیوں لتھے جے، کئیاں پیراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اے تے بابے خادم نو اللہ سلامت رکھدا تے انہاں نے انہاں نو سارے نو دفن کر چھڑنا سی، پر جنے دی عمر تھوڑی سی گل بڑی سونی کر گیا۔ عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا۔ ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا۔ وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں، وہاں بھی ایک اٹھا تھا۔ یہاں پھر ایک اٹھا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا۔ ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اسے کہا اسے نہیں کروں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے۔ خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی اور ولی اللہ۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر۔ غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول، اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں،
اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں، رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب. علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا. تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک پہنچا. اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا. یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے. پلان اتروائے اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکری میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے، رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار. نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی دو حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان، لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان. پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. آؤ تمہاری قسمت جگائیں. یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا. آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے